بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب چمن، کل میں نے انڈین حملے پر گفتگو کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ یہ بھارت اور اسرائیل کی مشترکہ کارروائی ہے، سو سامنے آ گئی، کیونکہ اسرائیل نے بھارت کے اس اقدام کو بنظر خوب دیکھا ہے اور سنوارا ہے کہ یہ جو سندور آپریشن ہوا ہے یہ انڈین نے ٹھیک کیا ہے۔ جو ناچیز نے کل عرض کیا تھا وہ معاملہ صحیح ثابت ہوا۔ اس کے پیچھے کافی سارے تبصرے ہیں، کافی ساری گفتگویں ہیں اور کافی سارے دلائل بھی ہیں، لیکن ان دنہ جو چیز ظاہر ہے کہ ان کا جو مشترکہ اعلامیہ ہے وہ کیوں ہے، اس کی اول وجہ تو قرآن مجید سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 ہے، جس میں میرے رب نے فرمایا ہے کہ یہود اور ہندو جو ہیں، مشرکین جو ہیں، وہ مسلمانوں کے شدید ترین دشمن ہیں بنسبت عیسائیت کے۔ ان میں راہبین ہیں اور کچھ مذہب پسند لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے وہ روتے بھی ہیں، تو وہ بھی دشمن ہیں، لیکن ان کی دشمنی جو ہے بنسبت ان دونوں کے کم ہے۔ اول سبب تو یہ ہے، اس وجہ سے یہ لوگ قدیمی طور پر اکٹھے چلے آ رہے ہیں، خصوصاً جب سے یہ اسرائیل وجود میں آیا ہے تو 1958 سے لے کر ہی، یہ جو ان کا پہلا وزیر اعظم تھا ڈیوڈ، اس سے لے کر 2018 تک، 1958 سے 2018 تک، یہ جو آخری وزیر اعظم نیتن یاہو، جی، اس تک ان کے معاملات چلے آ رہے ہیں اور بخوب چلے آ رہے ہیں۔ آخری ملاقات جو ہوئی ان کی غالباً 2018 کے اندر ہوئی، مودی نے جو کی تھی نیتن یاہو کے ساتھ، تو ان کے معاملات ایک تو قرآن کی روشنی کے اندر ہمیشہ سے اکٹھے چلے آ رہے ہیں اور ٹھیک چلے آ رہے ہیں۔ نمبر دو، جب سے یہ اسرائیل بنا ہے تب سے بھی ان کے معاملات اکٹھے اور ٹھیک چلے آ رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ جب حماس پر حملہ کیا تھا اسرائیل نے تو انڈیا نے سنوارا تھا، اب جب کہ انڈیا نے حملہ کیا ہے تو اسرائیل اسے سنوار رہا ہے کہ تم نے یہ اچھا کام کیا ہے۔ تو اس کی ایک یہ وجہ ہوگی کہ یہ قرآنی طور پر واضح ثابت ہے کہ یہ دونوں ایک ہیں اور شدید ترین دشمن ہیں۔ نمبر دو، اس وقت جو خصوصی صورتحال ہے اس حوالے سے مختصر اور جامع تجزیہ یہ ہے کیونکہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ اسرائیلی اشیاء کا بائیکاٹ ہوا ہے، اس وجہ سے اسرائیل غصے سے بھرپور ہے اور وہ اس معاملے کے اندر بڑا مطلب کہ غصے سے لبریز بیٹھا ہے، شدید رد عمل پیش کر رہا ہے پچھلے 1.5-2 سالوں کے اندر، اس عرصے کے اندر، تو اس وجہ سے بھی وہ انڈیا کا ساتھ دے رہا ہے اور بخوبی دے رہا ہے، اور شاید یہ اس کی عکاسی بھی ہو جو 1967 کے اندر اسرائیلی وزیر اعظم نے بیان دیا تھا کہ ہمارا جو ہے ایک بڑا دشمن وہ پاکستان ہے، لہٰذا ہمیں اس کے دشمن یعنی انڈیا سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہوگا اگر ہم نے پاکستان کے خلاف کوئی اچھی کارروائی کرنی ہے تو یہ جتنے بھی دلائل ہیں اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ دو اکٹھے ہیں۔ اس وجہ سے ناچیز نے عرض کیا تھا کل کی گفتگو کے اندر کہ یہ ایک مشترکہ اعلامیہ ہے، یہ ایک مشترکہ کارروائی ہے، یہ وہی صورتحال رکھنا چاہتے ہیں یہاں بھی کہ جو غزہ کے اندر وقوع پذیر ہوئی، فلہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم مسلمان جو ہے وہ ایک ہو کر انقلاب برپا کریں، خلافت کا سما پیدا کریں تاکہ یہ دشمنان اسلام کی جو بولتی ہے وہ بند ہو جائے، وگرنہ ان کے ہوتے ہوئے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابھی آپ نے وزیر دفاع کا بھی بیان سماعت کیا ہوگا، خواجہ آصف کا، جس نے کہا ہے کہ اگر بھارت چپ کر جائے تو ہم بھی چپ کر جائیں گے۔ ارے انہوں نے کارروائی کر دی، 26 آپ کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے، انہوں نے مساجد کو نشانہ بنایا ہے، سویلین کو نشانہ بنایا ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ چپ رہیں گے؟ جوابی کارروائی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے آپ ان کے سویلین کو نشانہ بنائیں، لیکن آپ کارروائی تو کریں۔ یہ جو سنتاس معاملے کی وہ جو معاہدہ ہوا تھا اس کی جو صریح خلاف ورزی ہو رہی ہے، اب اس خلاف ورزی کو بھی تو ختم کر سکتے ہیں، وہاں پہ تو آپ نشانہ باندھ سکتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ہم بالکل ہی کچھ نہیں کرتے یہ ہے، یہ تو غلام قوم کا ایک نظریہ ہے نا، اور خصوصاً اس شخص کا تو نظریہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ وہی شخص ہے جس نے کچھ عرصہ قبل کہا تھا کہ محمود غزنوی ڈاکو تھا، غالباً محمد بن قاسم کے متعلق بھی اس کا یہی تجزیہ ہے اور یہی نظریہ ہے۔
تو آج مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ یہ محمد بن قاسم اور یہ محمود غزنوی کو ڈاکو کیوں کہتا ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ وہ جواب دیا کرتے تھے، وہ جوابی کارروائی کیا کرتے تھے، اس وجہ سے یہ ان کو ڈاکو کہہ رہا ہے، اس وجہ سے یہ ان کو نہیں مانتا۔ آج یہ اس کے رد عمل اور بیان سے واضح ہوا ہے کہ یہ اسلاف کا دشمن کیوں ہے۔ اگر یہ اسلاف کے ساتھ ہوتا تو یہ جوابی کارروائی کرتا اور ان کو مانتا۔ لہٰذا حالات مزید ابتر ہو رہے ہیں، تو احباب کوشش کریں، اسلامی جمعیت کا قیام کریں، شرعی جمعیت کا قیام کریں، کیونکہ یہ انقلاب کے لیے سیڑھی کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہٰذا جب یہ وقوع پذیر ہو جائے گی تو انقلاب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضرور وجود پذیر ہوگا۔ جب انقلاب آ جائے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خلافت کا سما ہوگا۔ جب خلافت آ جائے گی تو اس طرح کی کارروائیاں نہیں ہوں گی، دشمن کی بولتی بند ہو جائے گی، کیونکہ خلافت جو ہے وہ ایک رحمانی امر ہے، اس کے اندر برکات ہی برکات ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اور اس کے اندر پھر روب آ جاتا ہے جو دشمن پر طاری ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ رحمانی امر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقائق کے مطابق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقائق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔